بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ لخم کی شاخ سے ہیں اور لخم یارب بن قحطان کی نسل سے ہے۔ گویا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحطانی النسل ہیں۔ آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت رقیہ، جس سے آپ کی کنیت ابو رقیہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ساتویں پشت پر آپ کے جد امجد کا نام الدار تھا۔ انہی ہی کی طرف نسبت کی وجہ سے الداری کہے جاتے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں فلسطین کے رہنے والے تھے اور مذہباً نصرانی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آسمانی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق جہاں اور بہت سے اہل کتاب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جگہ اپنے وطن سے منتقل ہو کر بود و باش اختیار کر لی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح دار ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باشندہ ہو چکے تھے، مگر تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ 9 ہجری میں ایک وفد کی صورت میں آپ اور آپ کے بھائی نعیم دونوں اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخری مشہور غزوہ تبوک میں شامل رہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زمین پر غالب کرے گا، تو مجھے میری بستی عنایت فرمائیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کی سند دستاویزات لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دستاویزات لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خود اس کا شاہد ہوں۔ پھر اسے نافذ کیا، یعنی وہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت لیث تابعی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم سے یہ بھی کہا تھا اس بستی کو فروخت نہ کرنا۔ فرماتے ہیں وہ بستی آج تک حضرت تمیم کے خاندان کے قبضے میں ہے۔ کتاب الصحابہ المدینی میں ابن قتیبہ کے حوالے سے یہ تفسیر درج ہے۔ ابو ہند کہتے ہیں کہ تمیم داری اپنے ساتھ ملک شام سے روغن، زیتون اور قندیل اور رسی لے کر چلے۔ جب مدینہ پہنچے تو اتفاق سے شب جمعہ تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو البرات کو حکم دیا، وہ اٹھا، رسی باندھی اور قندیل لٹکائی، اس میں پانی اور زیتون کا تیل ڈالا، پھر بتی لگائی، پھر ابو البرات سے کہا اسے سلگاؤ۔ چنانچہ اس نے سلگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ نے کہا، تمیم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم نے اسلام کو روشن کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں دارین میں نور عطا کرے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا، الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن پہلے سوائے جمعے کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو
میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے نہ تم کو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے۔ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے قصہ بیان کیا، میں اس سے خوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے، ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی سوار تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز پر نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں۔ چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں، جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا۔ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور پر نظر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا، وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر
کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہوں، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کے فرمایا، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تم کو اس وقت بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو، وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔